آپ نے غور کیا ہوگا، کچھ واقعات دل بدل دیتے ہیں اور کچھ واقعات بس لمحہ بھر کو ڈرا دیتے ہیں۔ نصیحت اور عبرت دونوں ایک ہی چیز سے پیدا ہوتی ہیں، فرق صرف دل کا ہوتا ہے۔ جس کا دل زندہ ہو وہ ہر حادثے میں نصیحت دیکھتا ہے، وہ سیکھتا ہے، سنبھلتا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور جس کا دل غافل ہو اس کے لیے وہی حادثہ، وہی قصہ، وہی واقعہ صرف عبرت بن جاتا ہے، ایک لمحے کا خوف، پھر وہی غفلت، وہی زندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں سب سے زیادہ واضح مثالیں ہیں کہ اللہ نے انہیں نصیحت بھی دی اور عبرت بھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بنی اسرائیل کے قصے سنائے تاکہ ہم ان سے نصیحت لیں، نہ کہ ان جیسے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ چلیے آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا سابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ کے اتنے انعامات ہوئے تو انہیں ایک خوش فہمی لاحق ہو گئی کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، اور ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی بھی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہے۔ آج تک یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے۔ اس آیت نے واضح فرما دیا کہ حق کسی ایک ہی نسل میں محدود نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا، چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو یا پہلے اس کا کوئی مذہب بھی رہ چکا ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر آئے تو اس کے بعض احکام بہت سخت تھے۔ ان سے بچنے کے لیے یہودی بہانے تراشتے۔ جس حکم میں بھی انہیں کوئی مشکل نظر آتی تو فوراً ہیلے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کو تمام احکامات کے ساتھ تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ یہاں بھی وہی بات کہ جو عہد بھی کرتے بنی اسرائیل، کچھ دن تو اس کی پاسداری کرتے، کچھ دن اس پر عمل کرتے، مگر اس کے بعد پھر اپنے عہد سے مکر جاتے اور پھر وہی ڈھیٹائی کی روش اختیار کر لیتے۔
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ہفتے کو عربی زبان میں سبت کہا جاتا ہے۔ پچھلی شریعتوں میں اس دن کو یہودیوں کے لیے مقدس مانا جاتا تھا، جس میں اس دن ان کے لیے معاشی سرگرمیاں منع کر دی گئی تھیں۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا۔ شروع میں کچھ ہیلے بہانے کر کے انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا بھی، مگر وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ یعنی اس واقعے میں اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے عبرت اور نصیحت کا سبق رکھ دیا ہے۔ آج بنی اسرائیل کے یہ واقعات ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے ہیں کہ ہم وہی غلطیاں نہ دہرائیں۔ جس بات سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں ان سے رک جائیں، اور جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے بلا شک و شبہ اپنے رب کی رضا کے لیے اس پر عمل کریں۔ سوچئے، کیا ہمارے دلوں میں یہ واقعات نصیحت بن رہے ہیں یا ہم بھی صرف عبرت دیکھ کر گزر جاتے ہیں؟